شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ابتدائیے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں خواتین، بچے، مرد، بزرگ، بوڑھے، تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس معاشرے کی دو بڑی بدبختیوں پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے وہ مرض رکھنے جا رہے ہیں جو مرض اندر ہی اندر دیمک سے زیادہ بدتر انداز میں میرے اور آپ کے معتبر اور مقدم معاشرے کو کھا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ جو کیمرہ، جس کو میں اور آپ کبھی اپنے تحفظ کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور کبھی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عیاشی اور ہماری خود پسندی کا ذریعہ ہے، یہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ آپ کو اس دنیا میں، مجھے آخرت کا نہیں پتا، اس دنیا میں ایک ایسی دلدل میں پھینک سکتا ہے جہاں سے نکلنا نہ صرف آپ کے لیے عذاب بن جائے گا بلکہ آپ کے خاندانوں، قبیلوں کے لیے بھی ایک بدنما داغ بن سکتا ہے۔ اور دوسری جانب بڑی بدبختی، بڑی بدقسمتی، زنا، یہ وہ گناہ ہے جس کی شرع میں شادی شدہ شخص کے لیے سزا سنسار ہے۔ یہ عزت، اللہ کا دشمن بننا، اللہ کی مخالفت مول لینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ چند ٹکے کی نلکیوں، دھاگوں، لیسوں اور نہ جانے کس کس چیز کے پیچھے، اور وہ ایک خاتون نہیں ہے، وہ ملٹیپل خواتین ہیں۔ اور پولیس کا، میں افسوس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کئی دن سے معاملہ سامنے آیا ہوا تھا، اس کو فریقین کی مرضی کر کے، ایک تو وہ مشرف صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ایک فضول قسم کا قانون بنا گئے کہ جی دو فریقین رضامندی سے کر رہے ہیں تو بھائی ان کا معاملہ ہے اور اس میں قانونی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ او بھائی کوئی شرع ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ نہیں ہے؟ آگے چل رہے ہیں، دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جو رذیل واقعہ گجرات کے علاقے دولت نگر میں پیش آیا اس پر بات کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ وہ شخص موجود ہے، اس کا نام ہے زیغم عباس۔ نام بہت خوبصورت ہے، لیکن بدقسمتی کا واقعہ یہ ہے کہ زیغم عباس نے اپنی دکان کے اندر کیمراز لگا رکھے تھے، اور ان کیمراز میں وہاں پر جو بدکاری کی جاتی تھی، بدبختی کی بات یہ کہ ایک کے بعد دوسری خواتین وہاں پر آتی تھیں، سامان لینے آتی تھیں، مختلف معاملات میں آتی تھیں، تو بھائی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ چیزیں کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھیں۔ وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کی تھی کہ پلیز فار گاڈ سیک اس پروگرام کو پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ تمام لوگ دیکھیں، خاص طور پر خواتین دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک عورت، ایک خاندان، ایک قبیلہ یا پھر ایک جنسی درندہ جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو ڈی ریل کر سکتا ہے اور تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ زیغم عباس۔ زیغم عباس، کیا کام کرتے ہو؟ میری لیسز کا کام ہے۔ لیسیں بیچتے ہو؟ نلکی، دھاگا، بٹن؟ ہاں جی جی۔ کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ 15 سال سے۔ 15 سال سے اسی جگہ دکان ہے؟ جی۔ یعنی پرانے کاروباری آدمی ہو۔ یہ کیا ہوا؟ سر یہ میری وہ کسٹمر تھی، ویسے کسٹمر کے ناطے وہ آتی تھی میری شاپ پہ، ٹھیک ہے، تو میں نے وہ شاپ کے اندر کیمرے لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس لڑکے نے یہ میرے کیمرے لگائے ہوئے تھے اس نے اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ کتنا عرصہ پہلے کیمرے لگائے تھے؟ تقریباً 1.5 سال پہلے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 1.5 سال سے وہ ہماری ویڈیو وغیرہ دیکھتا تھا، بلا ناغہ دیکھتا تھا، روز دیکھتا تھا تقریباً۔ اور آپ روز یہی کام کر رہے تھے کیا؟ نہیں، ویسے وہ میرے کاروبار کو دیکھتا تھا، کیا دن کو کیا سیل کرتا ہے، کتنے پیسے، کون لوگ آتے ہیں اس کے کون بیٹھتے ہیں اس کے پاس۔ اس نے پھر وہ میرے موبائل سے وہ ویڈیو جو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا تھا نا، اسی سے اس نے وہ ویڈیو نکالی ہے، نکال کے اسی نے کسی کو سینڈ کی ہے۔ جو بی بی آپ کے پاس آتی تھی، یہ کتنے عرصے سے آپ کی کسٹمر تھی؟ اس کو 1-2 منتھ ہی ہوئے تھے میرے پاس آتے وقت۔ تو اس کو کس طریقے سے اپنے
शिकंजे में जो है वो घेरा था। मैं बाहर खड़ा हुआ था अपनी शॉप के बाहर, तो बाहर वो सामने गुजर रही थी, इस काम अपने काम के लिए आई हुई थी, स्पेशल इस काम के लिए नहीं आई थी, अपने काम के लिए थी। जब उसने मुझे देखा ना तो देख के वो अंदर आई है मेरे पास, मैं फिर उसको शॉप पे ले गया हूँ। तो शॉप पे वहाँ पे जाके फिर वो इंडियन फिल्म रिकॉर्ड हो रही है क्या यहाँ पे? हुई है सर। नहीं, एक सेकंड जगम साहब इधर देखें, ना तो तुसी सलमान खान हो भाईजान, समझने की कोशिश करें। एक औरत आई है, उसने आपको दुकान में खड़े देखा है, वो आके आपके पास पहुंच गई और बदकारी हो गई है, ऐसे थोड़ी होता है। असल कहानी दसो होया की सी? वो आई बीबी नु घेरिया किवें सी? अपनी मर्जी से आई है, ठीक है, तो उसने ब्लैकमेल करके वहां तक लाए थे? नहीं ब्लैकमेल नहीं, वैसे ही आई, अपनी मर्जी से आई थी। ओ खुदा के बंदे, उसने बच्चा गोद में उठाया हुआ है सर वो जब वो तुम्हारे पास आई है, और जबकि वीडियोस हैं। वो अपनी दोस्त का उसका बच्चा था, उसका अपना नहीं था। वो दोस्त कहाँ थी? दोस्त भी उसकी साइड पे बैठी, हाँ, वो सैको थी। आहिस्ता आहिस्ता आप आएंगे जी, वो सैको लड़की थी, उसको पता नहीं था इस बात कौन? का। वो लड़की जो साथ थी उसको, जो दोस्त थी? जी दोस्त थी। यानी जिस वक्त तुमने ये तमाम चीजें की हैं, दिन क्या था, तारीख क्या थी? 14 अगस्त। हाँ, अब आएगा ना आहिस्ता आहिस्ता। 14 अगस्त को मार्केट खुली थी, बंद थी? मार्केट आधी खुली थी आधी बंद थी, मतलब ये 14 अगस्त का सामान के लिए। 14 अगस्त को एक बीबी आती है, गोद में उसने बच्चा उठाया हुआ है, साथ उसके अब तुम बता रहे हो कि एक और खातून भी है। जी जी। ये दो ख्वातीन एक बच्चे को गोद में लेकर आती हैं, और तुमने कहा जी उसने दरवाजे से मुझे देखा, अंदर आई और हमसे गुनाह हो गया। शॉप तो खुली हुई थी ना मेरी। हाँ, उसने आपको देखा और आपसे गुनाह हो गया। नहीं, शॉप से वो अंदर आई है, तो आके हमने कुछ बातें की हैं, उसके बाद दूसरी बीबी का इस मामले में क्या अमल दखल है, ये बताएं। उस बीबी को यहाँ लाया कैसे गया था, क्या कहानी पीछे क्या थी? सर वो उसी की दोस्त थी, तो उसी ने उसके साथ वो उसको लेके आई थी। मिलवाया उसने था? नहीं, मिलवाने वाली वो नहीं थी। वो कौन थी मिलवाने वाली? वो खुद ही आई थी मिलवाने वाली, कोई भी नहीं था उसमें। आपका राब्ता कैसे हुआ था भाई? सर वो कोई मजाक तो नहीं ना चल रहा है? बीबी टुरी जा रही है, तू नो वेखे गया, तू आके तेरा बदकारी कर गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरी रेगुलर कस्टमर थी, कस्टमर के नाते वो आती थी मेरे पास। ठीक है, तो उसी तरह मेरे पास उसके साथ मेरा ये इस तरह का। और जिस वक्त तुम लोग बदकारी कर रहे थे, उस वक्त बच्चा सामने काउंटर पर पड़ा हुआ था? नहीं, वो उसने नजर आ रहा है? जी, उठा लिया था उसने। और वो बीबी कहाँ गई थी दूसरी? वो बैठी हुई थी साथ में। यानी आप ये कह रहे हैं कि इतना सादा है कि मैं ये समझ लूं कि एक बीबी सामने बैठी हुई है, जी, दूसरी बीबी तेरा बदकारी कर रही है, बच्चा उन्होंने चोड़िए च गए, तो तू कह रहे हैं कि इनकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है और कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है? सर बिल्कुल कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। ब्लैकमेलिंग का इस तरह का कोई भी वाकया हो या मेरे अबाउट किस तरह का कोई भी निकले। व्याही वरी बीबी सी? जी, शादीशुदा थी। दूजी बीबी जड़ी वो कौन सी? वो उसकी दोस्त थी। वो भी व्याही वरी सी? उसका नहीं सर मुझे बता, वो फर्स्ट टाइम मेरी शॉप पे आई थी। इधर देखो, फर्स्ट टाइम दूजी बीबी फर्स्ट टाइम आई? फर्स्ट टाइम शॉप पे आई थी मेरी वो। ये उसको लेकर आई थी? जी, वो लड़की जो मुझसे मिलने आई थी ना, वो लेके आई थी इसको। अच्छा जी। दोस्त को लेके आई थी। वीडियोस तुमने वायरल की हैं? नहीं सर, वीडियो मैंने नहीं वायरल की। किसने की हैं? वीडियो जो मेरे शॉप पे लड़के ने जिसने कैमरा। हनान कौन है? हनान वो लड़का जिसने कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं। हनान ने तुम्हारी दुकान में तुम्हारी मर्जी के बगैर कैमरे लगा लिए हैं? नहीं, कैमरे उसने लगाए हुए थे, मेरी मर्जी से कैमरे लगे हैं, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि उसने अपने मोबाइल के साथ मेरे मोबाइल। तुम्हें या तो छुन्ने काके हो, कोई फीडर शीडर मंगवाते हैं, आपको देते हैं, आप बैठ के तो उसको पिए। भाईजान, एक औरत को तुम ला के 3 कैमरे तुम्हारी दुकान में सामने उस जगह पर मौजूद हैं, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। 3 कैमरों में ये गुनाह रिकॉर्ड हो रहा है। किसी मकसद से ही था ना? नहीं सर, वो हनान ने तो जो आपदा कम पा लिया ना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मेरी जो शॉप का अभी भी मैं इसी चीज़ की गवाही देने के लिए, मेरी शॉप की जो LCD थी ना, जो मटीरियल कैमरे वगैरह लगे तो बंद से, मेरे ज़हन में यही था कि बंद है नहीं तो रिकॉर्ड क्यों हो गया? वो LCD बंद थी ना, मुझे नहीं पता था इस बात का कि LCD ओपन है या। कैमरास की एक्सेस किसके पास है? कैमरा वो उस लड़के के पास थे। तुम्हारी दुकान के कैमरास की एक्सेस तुम्हारे पास नहीं थे, उसी लड़के के पास थे बस। तुम्हारे पास तुम्हारी दुकान के कैमरों की एक्सेस नहीं थी? मजाक कर रहे हैं सर, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। तुम्हारी दुकान के कैमरों की एक्सेस किसी तीसरे बंदे के पास थी? सर वो लगाने वाला बंदा जो था ना, हाँ, उसी ने ये सारा काम किया हुआ था। तुम्हारे पास उसका कोई DVR नहीं लगा हुआ? नहीं। तेनू आपकी दुकान पे लगे कैमरे की वो खिडौने है ने? सर वो उसने मुझे बताया था, वो सेकंड टाइम मेरी शॉप पे मेरे पास बैठता था मेरे पास वो लड़का। कितनी बीबियों के साथ पहले ही कर चुके हो? सर ये मेरा फर्स्ट टाइम गुनाह है। ठीक है, एडा पक्का कि बीबी अंदर आई है तो तू? नहीं, बीबी अपनी मर्जी से आई है, अपनी मर्जी से मिली। उन्हें क्या जनाब मैं हाजिर है गई हैं? जी। तुसी क्या खूबसूरत कमाल इंसान हो। सर इसका मैं आ गई इसका जुर्म जो है ना, वो मेरी रब की जात ऊपर अदालत लगी हुई है मेरी, उसका इंसाफ उन्होंने करना है या इन्होंने करना है।
ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی او بھائی انہوں نے تو کرنا ہی ہے، رب نے بھی کرنا ہے، اس معاشرے کو کیا کر رہے ہو سر، وہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی. تمہیں پتا تھا کہ 3 کیمروں کے سامنے تم یہ گناہ کر رہے ہو؟ میرا عذاب صرف وہیں پر سوال کھڑا ہے کہ بھائی کوئی عقل کا اندھا ہوگا جو 3 کیمروں کے سامنے بیٹھ کر یہ گناہ کر رہا ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے. سر میری شاپ پہ اور بھی اچھا چلیں ایک اور بات کرتے ہیں، ایک اور بات کر لیتے ہیں. تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس کیمروں کی ایکسس نہیں تھی، نہیں تھی حنان کے پاس تھی. جی، وہ بھی مجھے پتا تب چلا ہے کہ اس نے تو یہ کیمرے لگوائے کس لیے تھے؟ وہ میں نے اپنے کیمروں کی وہاں بارش ہوئی ہے تمہاری دکان میں، کاروبار ہے نا، اگر تیرے پاس ایکسس ہی نہیں ہے، مالک کے پاس ایکسس نہیں ہے، ایک تیسرے بندے کے پاس ایکسس ہے، وہ کیمرے لوائے کا دل ہی سنتا کیوں دیکھیں؟ اس کا ریکارڈ جو ہے نا وہ مجھے بتاتا تھا کہ مجھے وہ کوئی مسئلہ پریشانی بنتی تھی، میں نے دوپٹے وغیرہ گم ہو جاتے تھے، اس کے لیے لگوائے تھے. ٹھیک ہے، کچھ حنان کو کال کردا سے؟ ہاں جی، حنان کو کال کر کے میں وہ ویڈیو وغیرہ پھر نکلوالتا تھا، اسی نے مجھے بتایا سب کچھ جو کچھ کرنا ہوا تھا. 14 اگست کو تمہاری دکان کھلی ہوئی تھی جی اور دکان کے کیمرے بند تھے، جی. تم یہ کہہ رہے ہو؟ جی جی. کیسے؟ کوئی سوچ لو آیا ہی کہ تو کیمرے بند ہو جاندے نے تو چل جاندے نے؟ نہیں، وہ آلریڈی میں تمہاری دکان کی الیکٹریسٹی چل رہی تھی، جی جی. ان کیمروں میں انفرا ریڈ ہے، لال رنگ کی لائٹ نظر آتی ہے، جی جی. اننے نو بھی دسے گا کہ کیمرہ چلتا پہ ہے. جب وہ بالکل کلیئر سامنے لگے، میں ہو کے آیا ہوں آپ کی دکان سے، سر وہ میری شاپ کے بالکل سامنے لگے ہوئے ہیں. سامنے والے 2 کیمرے ڈیفرنٹ ہیں. نہیں، جو سامنے جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ بھی بالکل سامنے لگا ہوا، جہاں پہ میں بیٹھتا ہوں نا، جہاں پہ میں پیسے کی کٹنگ کرتا ہوں وہاں پہ لگا ہوا ہے، میرے کاؤنٹر کے اوپر لگا ہوا ہے. اچھا، ہاں جی. اب چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، ابھی تو اللہ خیر کرے آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں گے تو بہت ساری چیزیں شاید سمجھ آئیں گی. حنان کا تمہیں کب پتا چلا کہ تمہاری کوئی ویڈیو جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے نا پارلر پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. حنان نے؟ ہاں جی. تو اس نے مجھے نا یہ یعنی حالات یہ ہیں کہ کوئی بیبیاں بہنیں کسی پارلر پہ بھی جا رہی ہیں، دے آر ناٹ ایون سیکیور دیئر، کسی بھی جگہ جا رہی ہیں دے آر ناٹ سیکیور دیئر، کیونکہ کوئی نہ کوئی جنسی بلا، کوئی نہ کوئی درندہ جو ہے وہ آپ پر آنکھ لگا کر بیٹھا ہوا ہے. کنسیڈر اٹ، دس از اے جنریشن انڈر سی سی ٹی وی سرویلنس، اور وہ سی سی ٹی وی سرویلنس جو ہے وہ کوئی بھی رذیل، ذلیل اور کمینہ انسان اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اگلی کہانی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اس سے بڑا یہ جو اس نے کیا وہ تو گند کھایا، وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس سے آگے کہانی کیا چلی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. علاقہ دولت نگر، گجرات، انسانیت سوز واقعہ جس کو دیکھنے کے بعد، سننے اور سمجھنے کے بعد بہت سارے ایسے حقائق ہیں جس میں حقیقتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی کھل کر بات نہیں کر رہا. اور میں ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ تمام لوگ اس پروگرام کو پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ ضرور دیکھیں تاکہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ جو کیمرہ ہم تمام لوگ اپنی جیب میں لے کر پھر رہے ہیں یا اپنے ہر گھر اور ہر دکان میں لگا کے پھر رہے ہیں، یہ ہمارا کتنا بڑا دشمن ہو سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کا کوئی آئی پی ایڈریس، کوئی پاسورڈ انسٹال کرنے والے کے پاس ہو، آپ جو دل کرتا ہے کر لیں. اگر اس نے آپ کو فورج کرنا ہے، آپ کو دھوکہ دینا ہے تو بہت آسانی سے دے سکتا ہے. بات کرنے سے پہلے ایک ہمبل سبمیشن کرنا چاہوں گا کہ گھروں کے اندر کمروں میں کیمرے لگوانا خدا کے لیے چھوڑ دیں. معاملہ ہے جی، حاجی صغیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایس ایچ او دولت نگر ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، آپ کا بھی بہت مہربانی. اللہ آپ سے عزت کا معاملہ کرے. حاجی صاحب، یہ بڑی تکلیف دہ واقعہ آپ کے سامنے آپ کے علاقے میں ہوا ہے. جب یہ سی سی ٹی وی نشر ہوئی تو مجھے بھی اس کا علم ہوا. تو سب سے پہلے میں نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے. تو الحمدللہ میں نے محسوس کیا کہ میں جانوں کا محافظ ہوں، ماشاءاللہ میں عزتوں کا محافظ ہوں. اور مجھے بڑی ہی شرمندگی آئی کہ کسی بیٹی کی، کسی بیٹے کی کوئی ایسی فلم جو نہیں چلنی چاہیے تھی وہ چل گئی. اور بڑی تکلیف ہوئی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ 2 دن میں نے کیسے گزارے. اور اس کے بعد میں اس وقت حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا ہوں، اور میں ان کی بات یہیں کاٹ رہا ہوں اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں پچھلے 5.5 سال سے پروگرام کر رہا ہوں، مجھے کسی پولیس اہلکار کی آنکھوں میں اس طریقے سے آنسو نظر نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور I don't have words. حاجی صاحب، یہ ایک تو بدکاری تھی، گناہ تھا، ظلم تھا. اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ یہ وائرل ہو جاتی ہے اور صرف پیسوں کے چکر میں تو سارے معاشرے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے حدود کے لیے کیا پابندیاں رکھی ہیں. اگر ہم قرآن پاک کو پڑھ لیں تو ہم کسی کی بات بھی نہ کریں.
لیکن بدقسمتی کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اس کو چھتیوں میں سجا کے رکھ دیا ہے۔ اگر پڑھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا حدود مقرر کی ہیں اسے دیکھنے کی، اسے نشر کرنے کی۔ تو برا یہ نہیں دیکھ رہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ اس سے بڑا اس نے تو اپنی عاقبت خراب کی، اس نے اپنے ماں باپ کی عزت تباہ کی، اس نے اپنی بیوی بچوں کی عزت کے ساتھ تنونا فیل کیا، یہ ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن وہ عورت جو اس کے نکاح میں، اس کی زندگی اذیت میں، وہ 3 بچے جنہوں نے پروان چڑھنا ہے وہ اذیت میں، اب وہ عورت یا وہ بچے رہتے ہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا گھر سلامت رکھے، ان کے لیے کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ وہ بچے اور ماں جو ہے ان کے لیے عافیت کا معاملہ ہو۔ لیکن اذیت اور عذاب کی چیز یہ ہے کہ حاجی صاحب جو یہ ملزم بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ اتنا سمپل ہے جیسے گاجر مولی کاٹ کر سالن بنانا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب کہ میں دکان کے باہر کھڑا تھا، ایک بی بی آتی ہے، وہ مجھے دیکھتی ہے اور وہ اندر آ جاتی ہے اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ اتنا سادہ معاملہ؟ نہیں، ایسے تو نہیں بات ہوگی، یقیناً اس کے ساتھ اس کے نجائز تعلقات پہلے بھی ہوں گے، اس کے بلانے پہ وہ آئی ہوگی یا اس کے اصرار پہ اس نے اسے بلایا ہوگا۔ جب وہ اندر آ جاتی ہے اور یہ گند کھلانا شروع کر دیتے ہیں، بچہ ساتھ ہے، ہاں جی، ایک اور عورت بھی ساتھ ہے، جب یہ وہ کمینہ فیل کرنا شروع کرتے ہیں تو شاید میرے اللہ کو پتہ نہیں کون سی اس کی بات ناپسند آئی۔ معاشرے میں بہت بڑے گناہ گار ہیں، اللہ نے ان کا پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن میں نے اس سے کہا تھا جب یہ میرے پاس آیا، کارروائی ہوئی، یہ پکڑا گیا، تو میں نے اس سے پہلی بات کہی تھی کہ آج ہی تمہارے لیے موقع ہے، آج تمہیں جو چوٹ لگی ہے شاید آئندہ زندگی میں نہ لگے، آج ہی اللہ کے حضور جھک جو، آج ہی توبہ کر لو۔ اور میرا اللہ بہت بڑے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ تو میری تمہارے ساتھ یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ آج ہی توبہ کر کے نا اللہ کے حضور جھک جائیں۔